بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلحہ یو کے سے سوال پوچھتے ہیں، بیرون ملک میں مسجد دور ہو تو کیا کریں؟ اگر مسجد گھر سے 13 منٹ دور ہو اور گاڑی کی سہولت بھی نہ ہو تو کیا گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اگر اتنی دور مسجد ہے تو آپ کے لیے مسجد جانا واجب نہیں ہے، لیکن جائیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قدم مسجد کی طرف اٹھتا ہے ہر قدم پہ ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ تو آپ گاڑی میں جائیں، کسی بھی چیز پہ جائیں، جتنا آپ سفر کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند کریں گے، آپ کی خطاؤں کو درگزر کریں گے، معاف کریں گے۔ لیکن بہرحال لازم نہیں ہے اتنی دور جانا۔ اب گھر میں جب آپ نماز پڑھیں تو پہلی تو کوشش یہ کریں کہ اپنے محلے میں کسی مسجد کا انتظام کریں۔ تمام جتنے بھی وہاں مسلمان ہیں، چاہے تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں، وہ مل کے کوئی ایسی کوشش کریں کہ محلے ہی میں مسجد کا انتظام ہو جائے، کیونکہ اتنے عرصے تک جماعت کی نمازوں سے اور مسجد کی جماعت سے محروم رہنا یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب تک مسجد میں انتظام نہیں ہوتا تو آپ گھر میں جماعت کا اہتمام کریں۔ کچھ لوگ جمع ہو جایا کریں ایک ہی گھر میں یا کسی ایک جگہ پہ، وہ بھی ممکن نہیں ہے تو آپ گھر کی جو مستورات ہیں یا گھر میں بچے ہیں ان کو لے کے جماعت کرا لیا کریں۔ بالکل ہی جماعت، فرض نماز میں جماعت چھوڑ دینا یہ ٹھیک عمل نہیں ہے۔ ہمیں حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مسجد کی جماعت نکل جاتی تھی تو آپ گھر میں آ کے جماعت کروایا کرتے تھے۔ دوسرا سوال ہے محراب میں نماز کا حکم۔ وجاہت اللہ صاحب لکی مروت سے پوچھتے ہیں، محراب مسجد میں شمار ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر امام محراب میں کھڑا ہو تو کیا مقتدیوں کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ یہ ایک ایسے ہی کسی نے شوشہ چھوڑ دیا کہ محراب مسجد میں داخل نہیں ہوتا۔ میں تو جہاں بھی تحقیق کی ہے تو جو مسجد کی انتظامیہ ہے وہ کوئی الگ سے نیت نہیں کرتے۔ جب بھی مسجد کی تعمیر ہوتی ہے تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ محراب بھی مسجد ہی میں شامل ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر کسی نے مسجد بنائی اور پہلے سب نے مل کے یہ نیت کی کہ یہ والا ایریا مسجد سے باہر ہوگا، تو پھر تو ایسی کنڈیشن میں تو محراب مسجد میں داخل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ایسی کسی نے نیت نہیں کی ہے تو محراب بھی مسجد ہی میں داخل ہے۔ گروی رکھی چیز پر زکوٰۃ کا حکم۔ افضل صاحب ممبئی سے پوچھتے ہیں، اگر کسی نے سونا گروی رکھا ہو تو جب زکوٰۃ کا وقت آئے گا تو اس کی زکوٰۃ کس پر ادا کرنا واجب ہے؟ بھائی جس نے گروی رکھوایا ہے، جو اصل مالک ہے سونے کا، اس پر لازم ہے۔ جس کے پاس گروی رکھا ہوا ہے اس پر لازم نہیں ہے۔ اسکریچ کارڈ سے انعام حاصل کرنا۔ حمزہ فیاض کوئٹہ سے پوچھتے ہیں، آج کل جو 100 روپے کا اسکریچ کارڈ چل رہا ہے جس سے موٹر سائیکل بھی نکلتی ہے، پیسے بھی نکلتے ہیں، کیا اس کا لینا جائز ہے یا نہیں؟ بھائی اگر یہ صرف کارڈ ہی ہے، اصول یہ ہے کہ صرف کارڈ ہی 100 روپے کا مل رہا ہے اور یہ ظاہر ہے کارڈ کی بذات خود تو کوئی ویلیو نہیں ہے، استعمال کی چیز نہیں ہے، تو پھر تو یہ جوا ہے۔ آپ 100 روپے داؤ پہ لگا رہے ہیں کہ بائک نکل آئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو 100 روپے ڈوب گئے۔ اور اگر یہ کوئی اور جیسے بعض ایزی لوڈ والا کارڈ ہے، اسکریچ کارڈ، اس میں 100 روپے کا بیلنس تو آپ کو مل رہا ہے لیکن کبھی کبھی بائک بھی نکل آتی ہے، تو یہ پھر ایک کمپنی کی طرف سے انعام ہوگا کہ جو آپ نے پیسے 100 روپے لگائے ہیں اس کا عوض تو آپ کو بہرحال مل ہی رہا ہے، اور پھر کمپنی کبھی کبھار انعام بھی دے دیتی ہے تو انعام کمپنی کی طرف سے پھر غریبی ہوگا۔ تو ایسے ہی اصول یاد رکھیں، کوئی بھی چیز آپ خریدتے ہیں اور اس میں سے ٹوکن نکل آتا ہے جس میں انعام ہوتا ہے، تو اگر آپ نے جو پیسے دیے ہیں ان پیسوں کے حساب سے آپ نے چیز خرید لی اور وہ چیز قابل استعمال ہے، جیسے کلر کے ڈبے لوگ خریدتے ہیں تو ان میں ٹوکن میں انعام بھی نکلتا ہے، تو کلر کے ڈبوں کی قیمت تو وہ ادا کر چکے ہوتے ہیں اور اس کے بدلے میں ان کو کلر کا ڈبہ مل جاتا ہے، تو وہ قیمت بھی وہی مارکیٹ ویلیو کے حساب سے ہوتی ہے۔ تو یہ بالکل جائز ہے، یہ کمپنی کی طرف سے لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے، اپنی پروڈکٹ کو بکوانے کے لیے ایک ترغیب کا ذریعہ ہوتا ہے کہ بھائی دیکھ لو، ہو سکتا ہے انعام بھی نکل آئے۔ لیکن اس میں اگر آپ نے جو چیز خریدی ہے وہ چیز قابل استعمال ہی نہیں ہے، جیسے ہی کارڈ وارڈ خرید لیا آپ نے، یا باؤنڈ لوگ لے لیتے ہیں، پرائز باؤنڈ، یا قابل استعمال تو ہے لیکن وہ اس کی بہت زیادہ قیمت لے رہا ہے صرف انعام کی لالچ میں، کمپنی انعام کی لالچ میں ایک معمولی چیز کی قیمت بہت زیادہ رکھتی ہے، تو بھی یہ ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ آپ نے جو پروڈکٹ کی اصل قیمت تھی وہ تو دے دی، لیکن آپ اضافی قیمت اس لالچ میں دے رہے ہیں کہ انعام نکلے گا،
وہ انعام نکل گیا تو وہ آپ کی قیمت سے بھی کئی گنا قیمت لوٹ آتی ہے، انعام نہیں نکلا تو وہ جو اضافی پیسے آپ نے داؤ پہ لگائے ہیں وہ ڈوب جاتے ہیں۔ تو اس میں یاد رکھیں کہ کوئی بھی انعامی اسکیم جب نکلتی ہے کہ آپ کوئی پروڈکٹ خریدیں گے تو آپ کو اس پہ انعام ملے گا، تو اس انعامی اسکیم میں یہ ضروری ہے کہ جو پروڈکٹ آپ خریدیں گے آپ سے جو قیمت لی جا رہی ہے وہ اس کی مارکیٹ ویلیو کے حساب سے ہو، بہت زیادہ قیمت آپ سے نہ لی جا رہی ہو۔ مورگیج پر گھر لینا، عمران خان کینیڈا سے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مورگیج پر بوقت ضرورت ایک دفعہ گھر لینا صحیح ہے، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ نیز اگر کسی نے اس طرح سود پر گھر لے لیا ہو تو اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ یہ جو آپ نے کہا کہ کسی نے ایک دفعہ گھر لے لیا ہو تو اب یعنی ایک دفعہ گھر لینا صحیح ہے، یہ ممکن ہے کسی ایسے عالم نے فتویٰ دیا ہو یہ سامنے رکھ کر کہ انسان کا جو گھر ہے نا رہائش کا، وہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے، تو ایک گھر چونکہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے لہذا وہ ایسے قرضے پہ لی جا سکتی ہے۔ مورگیج سودی قرضہ ہوتا ہے کہ آپ نے بینک سے لون لیا پھر آپ اس کو سود دیتے رہتے ہیں، جیسے ہمارے ہاؤس بلڈنگ والوں سے آپ قرضہ لیتے ہیں تو پھر ان کو سود دیتے رہتے ہیں اور گھر میں رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایک ہے یعنی یہ سودی قرضہ لیا جا رہا ہے، سود نہیں لیا جا رہا، سود لینا تو بہرحال حرام ہے اور سود کی جو رقم ہے اس سے تو کچھ بھی خریدیں گے وہ حرام در حرام ہی ہوگی، لیکن جو سودی قرضہ لینا ہے وہ ضرورت کے موقع پر جائز ہے۔ سود لینا نہیں، سودی قرضہ لے کر سود دینا۔ اگر کوئی آپ کو جائز طریقے سے قرضہ نہیں دے رہا، یعنی قرض حسنہ جسے کہتے ہیں، اور آپ کے پاس خود بھی پیسے نہیں ہیں اور کوئی شدید ضرورت آ جاتی ہے جو آپ کی بنیادی بیسک ضرورتوں میں سے ہے، تو ایسے موقع پہ قرضہ لینا، سودی قرضہ لینے کی گنجائش ہے اس شریعت میں۔ لیکن ضرورت کہتے کس کو ہیں؟ تو ضرورت میں رہائشی گھر، یعنی آپ کو ظاہر ہے انسان کی ضرورت ہے کہ وہ رہنے کے لیے اسے گھر چاہیے، تو یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ رہائش کا گھر تو انسان کی ضرورت ہے، لیکن اس گھر کا ذاتی گھر ہونا یہ انسان کی ضرورت نہیں ہے۔ کرائے کا گھر بھی انسان کی بیسک ضرورت کو پورا کر دیتا ہے، اس پر تو میرے بہت بیانات ہیں، آپ سن لیجئے کہ ذاتی گھر اور کرائے کے گھر میں فرق کیا ہے۔ تو اس لیے ہمارے ہاں جو علماء کی تحقیق ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ کو رینٹ پہ گھر مل سکتا ہے اور آپ میں استطاعت ہے کہ رینٹ پہ رہنے کی، تو پھر آپ کے لیے مورگیج پر ذاتی گھر خریدنا جائز نہیں ہے، کیونکہ گھر کی جو بیسک ضرورت ہے وہ رینٹ پہ بھی پوری ہو جاتی ہے۔ مشکلات تو ہوتی ہیں اس میں، لیکن ظاہر ہے حلال میں اللہ نے مشکلات رکھی ہیں، حرام آسان ہے، تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ اگر رینٹ پہ آپ رہ سکتے ہیں تو پھر آپ مورگیج پر گھر، ذاتی گھر نہ لیں۔ رینٹ پہ رہنا بھی ممکن نہیں ہے اور گھر کا اور بھی کوئی انتظام نہیں ہو رہا تو پھر گنجائش ہے کہ مورگیج پہ گھر لیا جا سکتا ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ رینٹ پہ باہر یعنی لینا بھی آسان ہے ان ملکوں میں جہاں تک ہماری تحقیق ہے۔ اگر کسی نے اس طرح سے سود پر گھر لے لیا ہو تو اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ گھر لے لیا تو پھر توبہ استغفار کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے، توبہ کرے، استغفار کرے، اس گھر میں رہ سکتا ہے لیکن آئندہ کے لیے توبہ بھی کرے اور جو کچھ ہو چکا اس پہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ ٹیوشن دلوا کر کمیشن حاصل کرنے کا حکم۔ احمد اشفاق کراچی سے۔ ایک آدمی کسی کو ٹیوشن لگواتا ہے اور کہتا ہے آپ کی جو پہلی فیس ہوگی اس کا 50% آپ مجھے دیں گے، کیا یہ صحیح ہے یا غلط؟ اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ آج کل جو صورت چل رہی ہے وہ یہ کہ میں آپ کو ٹیوشن دلوا کے دیتا ہوں، جتنی فیس آپ کے پاس آتی رہے گی اس میں سے اتنے % آپ مجھے دیتے رہیں گے، 5% یا 10% یا 20%، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب آپ نے کسی کو ٹیوشن دلوایا تو آپ نے اس کا ایک کام کیا، اس کام کی آپ ایک متعین اجرت لے سکتے ہیں، متعین اجرت کہ بھئی میں اتنے 1000 روپے آپ سے لوں گا، تو یعنی یہ کہنا کہ ہر مہینے تنخواہ سے میں اتنے فیصد لوں گا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ دوسری صورت جو آپ نے یہاں بیان کی ہے کہ پہلی تنخواہ سے میں 50% لوں گا، یعنی پہلی جو فیس آئے گی اس سے میں 50% لوں گا، جبکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے پہلی فیس آئے گی کتنی، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ایک صورت ہی بنتی ہے اس کی کہ آپ جس کو ٹیوشن لگوا کے دے رہے ہیں آپ اس سے کہیں کہ میں آپ سے اس ٹیوشن کے اتنے پیسے لوں گا، متعین 50,000، 1,00,000 یا 20,000 یا 10,000 جو بھی۔ ہاں یہ پیسے متعین کرتے ہوئے آپ کسی بھی چیز کو معیار بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ یہ سوچیں کہ جس کو آپ نے ٹیوشن دلوایا ہے ٹیوشن، آپ یہ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس کی فیس آپ کو ملے گی کتنی۔
اب وہ بتاتا ہے کہ مثال کے 10,000 روپے فیس ملے گی، تو آپ نے اندازہ لگا لیا کہ بھائی تم کم از کم 1 سال تک تو یہاں پڑھاؤ گے، تو 1 سال میں یہ 1,20,000 روپے ماشاء اللہ تم کما لو گے، تو 1,20,000 کا بنتا ہے جی 20% یا 10%، 12,000 روپے بنتا ہے۔ تو ایسا ہے کہ میں یہ ٹیوشن آپ کو دلوا رہا ہوں اور آپ نے مجھے اس کے متعین نفع 12,000 روپے دینا ہے، بس 12,000 آپ کے ذمے ہو گئے، جس کی ادائیگی کی صورت یہ ہوگی کہ آپ نے ہر مہینے 2,000 روپے مجھے دینے اور 1 سال میں آپ کا اور ہمارا حساب کلیئر۔ تو اس طرح سے تو طے کیا جا سکتا ہے۔ پھر وہ ٹیوشن پڑھاتا رہے یا چھوڑ دے، اس کو بہرحال ہر مہینے 2,000 آپ کو دینے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں، اس کو فیس وہاں سے ملے یا نہ ملے۔ تو یہ طریقہ تو جائز ہے۔ اسی طرح یہ طریقہ بھی جائز ہے کہ آپ اس سے کہیں کہ بھائی آپ کو پہلی تنخواہ کا 50% اتنا مجھے دینا پڑے گا، اور جو پہلی تنخواہ ہے وہ پہلے سے متعین ہو کہ وہ ہے کتنی۔ مثال کے طور پر وہ 10,000 روپے، تو آپ کہتے ہیں بھائی یوں نہ کہیں کہ پہلی تنخواہ کا 50%، بلکہ آپ یوں کہیں بھائی مجھے 5,000 روپے چاہیے اس کمیشن کے، اور وہ پہلی تنخواہ کا مطلب یہ کہ پہلی تنخواہ صرف سہولت کے لیے کہ چونکہ اس وقت آپ کے پاس پیسے آ جائیں گے لہذا دے دینا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ اس کو پہلی تنخواہ نہ بھی ملی تو اس کو بہرحال دینے پڑیں گے آپ کو، کیونکہ آپ کا جو عمل تھا کسی بندے کو ٹیوشن دلوانا، وہ عمل تو آپ نے کر لیا، آپ اجرت کے مستحق ہو گئے۔ اب وہ وہاں سے پہلی تنخواہ لیتا ہے یا اس کو معاف کر دیتا ہے، یا اس کا جو جس کو ٹیوشن پڑھا رہا ہے وہ پیسے کھا جاتا ہے یا لے کے بھاگ جاتا ہے، تو اس کے ذمہ بہرحال ہوگا کہ آپ کو یہ 5,000 روپے دے، کیونکہ آپ نے پورا عمل کر لیا ہے۔ تو عمل کی اجرت لینا جائز ہے، وہ اجرت متعین ہونا ضروری ہے، اس کو کسی ایسی چیز کے ساتھ جوڑ دینا کہ اس چیز کی مقدار ہی معلوم نہیں ہے، مثلا 50% لوں گا تو کس چیز کا 50%؟ وہ ہر دفعہ ممکن ہے تنخواہ اس کی زیادہ ہو یا کم ہو، اور کتنے سال پڑھاتا رہے، کتنے سال کے بعد چھوڑ دے، ممکن ہے 2 مہینے کے بعد وہ چھوڑ دے۔ تو پیسوں کی صورت میں متعین کرنا ضروری ہے کہ آپ کو یہ بتانا پڑے گا میں آپ کو یہ کام کروا کے دے رہا ہوں آپ کا، اور مجھے اس کے اتنے پیسے چاہیے لگے بندے، ان پیسوں کی پھر یہ آپ اس کو اس طرح سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ بیوی کو بیٹا کہنے کا حکم، کیا شوہر اپنی بیوی کو بیٹا کہہ کے بات کر سکتا ہے؟ کامران یوپی سے پوچھتے ہیں۔ بھائی اور القاب کیا آپ دنیا میں ختم ہو گئے ہیں جو آپ بیگم کو بیٹا کہہ کے بات کر رہے ہیں؟ تو کچھ اور کہا کریں، بیٹا نہ کہا کریں بیوی کو، لیکن اس سے طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ایک عرف میں محبت سے بھی یہ الفاظ کہے جاتے ہیں، اور بیٹا کیا کر رہے ہو تم آج کل۔ بعض دفعہ تانا بھی ہوتا ہے کہ تانا جب باپ کسی کو کہا جاتا ہے تانے کے طور پر، یار تم تو ہمارے باپ بنے ہوئے ہو، تو جیسے باپ جو ہے نا وہ اس کی اطاعت آپ پر لازم ہوتی ہے، تو آپ کسی کو تانے کے طور پہ کہتے ہیں یار تم ہمارے باپ بنے ہوئے ہو، تم باپ ہو کیا؟ تو ایسے ہی بالکل اس کے اپوزٹ ہے بیٹا، جو فرما بردار ہوتا ہے، تو محبت میں کسی کو بیٹا کہہ دیا جاتا ہے۔ تو اگر اس سے طلاق تو واقع نہیں ہوگی اگر طلاق کی نیت نہیں ہے، لیکن یہ کہ بیوی کو ایسا کہنا ٹھیک نہیں ہے، اس قسم کے القاب بیگم صاحبہ کو نہیں کہنے چاہیے، ورنہ وہ بھی آپ کو باپ کہنا شروع کر دے گی۔ پھر آپ خود سوچیں، جب آپ اس کو بیٹا کہہ رہے ہیں اور کہیں ابو کیا حال ہے آپ کے، ٹھیک ٹھاک ہیں آپ، تو آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آج کل لوگوں کو انکل کہنے پہ غصہ آ جاتا ہے، تو سوچئے کہ جب آپ بیوی کو بیٹا کہیں گے اور وہ جواب میں آپ کو ابو کہنا شروع کر دے تو آپ پر کیا گزرے گی۔ بھائی عہد نامہ کی حقیقت، عبداللہ صاحب لیا سے پوچھتے ہیں عہد نامہ کیا چیز ہے، اسے پڑھنا اور قبر میں رکھنا کیسا ہے، اس بارے میں وضاحت فرماتے ہیں۔ بھائی اسلاف سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی صحیح حدیث کوئی ضعیف حدیث کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک بدعت رسم ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ جو ہمیں شریعت نے دفن کا طریقہ بتایا ہے، میت کو کفن دینے کا، غسل دینے کا، اور اس کے بعد دفن کر کے مٹی ڈالیں، دعا کر کے آ جائیں، بس اتنا کافی ہے، اپنی طرف سے چیزوں کا اضافہ نہیں کرنا چاہیے۔ محمد امن میرٹھ سے پوچھتے ہیں مسبوق بقیہ نماز کیسے پڑھے گا؟ اگر جماعت کی کچھ رکعتیں رہ گئی ہوں تو آخری قعدہ میں امام کے ساتھ اتحیات اور دعا و درود بھی پڑھے گا، یا صرف اتحیات پڑھ کر امام کے ساتھ سلام پھیرنے کا انتظار کرے گا؟ نیز باقی رکعتیں کس طرح پوری کرے گا؟ یعنی اگر کسی شخص کی امام کے ساتھ کچھ رکعتیں رہ گئی ہوں تو پوچھ رہے ہیں کہ باقی نماز کیسے پڑھے گا؟ تو پہلی بات تو یہ کہ امام کا جو آخری قعدہ ہوگا جس میں امام اتحیات بھی پڑھتا ہے، درود شریف اور دعا بھی، تو جس کی رکعتیں نکل گئی ہوں وہ اتحیات پڑھ کے خاموش ہو جائے، آگے درود شریف اور دعا نہ پڑھے۔ پھر امام صاحب جب سلام پھیریں تو جب دوسرا سلام پھیرنے لگیں تو یہ اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو جائے، اس کے بعد یہ ثنا پڑھے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، پھر سورہ فاتحہ پڑھے، پھر سورت ملائے۔ پھر اگر یہ رکعت تھی 4 رکعتوں والی نماز
اور یہ نماز جو امام کے ساتھ اس نے پڑھی ہے 4 رکعتوں والی نماز ہے، اور اس کی 1 رکعت رہ گئی ہے، تو یہ سمپل رکوع کرے گا، رکوع کے بعد قومہ میں جائے گا، پھر 2 سجدے کرے گا اور اتحیات پڑھے گا، اتحیات کے بعد درود شریف دعا پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر لے گا اور نماز ختم ہو گئی اس کی۔ یعنی 1 رکعت اگر رہ گئی ہو کسی کی، چاہے یہ 4 رکعت والی نماز ہو، 3 والی نماز ہو، 2 رکعت والی نماز ہو، 1 رکعت اگر کسی کی رہ گئی ہو تو یہ کرنا پڑے گا۔ 2 رکعت اگر رہ گئی ہیں اور نماز ہے 4 رکعتوں والی، تو بھی سمپل، جب امام سلام پھیرے گا یہ کھڑا ہو کے ثنا پڑے گا، اعوذ باللہ بسم اللہ کر کے سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائی، پھر رکوع سجدہ کرنے کے بعد دوبارہ کھڑا ہو جائے سیدھا، پھر سورہ فاتحہ پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، پھر سورہ فاتحہ پڑھے، پھر بسم اللہ پڑھ کے سورت ملائے، پھر رکوع کرے اور آخر میں اتحیات درود شریف دعا پڑھ کے سلام پھیر لے۔ یہ اس کی حالت بتا رہا ہوں جو 2 رکعتیں رہ گئی ہوں کسی کی۔ اور اگر کسی کی 3 رکعتیں رہ گئی ہوں تو پھر یہاں تھوڑا سا ٹیکنیکل، عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے تو اس میں تھوڑا سا لوگ الجھ جاتے ہیں، اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں کہ اگر کسی کی امام کے پیچھے 3 رکعتیں رہ گئی ہوں تو یاد رکھیں امام نے یا تو 3 فرض پڑھے ہوں گے یا 4 فرض۔ ظاہر ہے فجر کی نماز میں تو 3 رکعتیں نہیں رہ سکتی نا، تو مغرب کی نماز میں رہ سکتی ہیں، یا یہ جو ہے ظہر عصر اور عشاء کی نماز میں۔ تو مغرب کی نماز میں اگر 3 رکعتیں رہ گئی ہیں تو بھی بہت آسان ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، امام نے جب سلام پھیرا آپ کھڑے ہو گئے، وہی ثنا پڑھی، سورہ فاتحہ وغیرہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے، اور سمپل اسی طریقے سے 3 رکعتیں ادا کرنی ہے جیسے آپ امام کے پیچھے اگر نہ ہوتے تو جیسے ادا کرتے، کیونکہ آپ کو امام کے پیچھے 3 رکعتیں ہی نہیں ملی ہیں، آپ آخری قعدہ میں شریک ہوئے امام کے ساتھ۔ لیکن 4 رکعتوں والی نماز اگر موجود ہے، یعنی 4 رکعتوں والی نماز میں آپ کی 3 رکعتیں نکل گئی ہیں تو خوب اچھی طرح سمجھیں، یعنی آپ امام کے ساتھ صرف آخری رکعت میں شریک ہوئے ہیں، تو اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ امام نے جیسے ہی سلام پھیرا آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے ثنا پڑھی، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائی، پھر رکوع کیا، پھر قومہ کیا، پھر 2 سجدے کیے۔ اب 2 سجدوں کے بعد آپ کو اختیار ہے، چاہے تو اتحیات میں بیٹھ جائیں اور چاہے تو سیدھا کھڑے ہو جائیں، اتحیات چھوڑ دیں۔ اگر آپ اتحیات میں بیٹھ گئے تو پھر آپ اتحیات پڑھیں، اتحیات پڑھ کے پھر کھڑے ہو جائیں، پھر کھڑے ہونے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں اور ساتھ میں سورت بھی ملائیں، کیونکہ یہ آپ کی دوسری رکعت ہے اور دوسری رکعت میں سورت بھی ملانی پڑتی ہے۔ سورت ملائیں، رکوع سجدہ کریں، رکوع سجدے کے بعد پھر دوبارہ کھڑے ہو جائیں، کیونکہ قعدہ آپ پہلے ہی سے کر چکے ہیں، تو اب آپ دوبارہ کھڑے ہو جائیں، دوبارہ یہ آپ کی آخری رکعت ہے، یعنی تیسری رکعت ہے یہ آپ کی، جو کہ آخری ہے۔ تیسری اس لیے کہ چوتھی رکعت تو آپ امام کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، تو یہ آپ کی تیسری رکعت ہے، تو اس تیسری رکعت میں وہی کرنا ہے جو تیسری رکعت میں فرض نماز کی تیسری رکعت میں کیا جاتا ہے، کہ بسم اللہ پڑھ کے فاتحہ پڑھیں اور سورت ملائے بغیر رکوع کر لیں، اور پھر رکوع سجدہ کرنے کے بعد سلام پھیر لیں۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 3 رکعتیں آپ کی رہ گئی تھیں امام کے پیچھے 4 رکعت والی نماز میں، تو امام نے جب سلام پھیرا آپ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کے سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد یعنی پہلے ثنا پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر سورت ملائیں، پھر آپ رکوع کریں، پھر سجدہ کریں۔ رکوع سجدہ کرنے کے بعد آپ بیٹھے نہیں بلکہ کھڑے ہو جائیں، یہ طریقہ بھی جائز ہے۔ اور جب آپ کھڑے ہو گئے تو پھر آپ نے پھر سورہ فاتحہ پڑھی، پھر سورت ملائی، اس کے بعد پھر آپ رکوع سجدہ کر کے اب آپ بیٹھنا پڑے گا آپ کو، کیونکہ اس سے پہلے والی رکعت میں آپ نے قعدہ نہیں کیا، تو آپ بیٹھ کے سورہ اتحیات پڑھیں، یعنی اتحیات اتحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ مکمل کرنے کے بعد پھر آپ دوبارہ کھڑے ہو جائیں، اور کھڑے ہونے کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی اور سورت نہیں ملائیں، پھر اس طرح رکوع سجدہ کر کے اپنی نماز کو کمپلیٹ کریں۔ امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا، نہیں آ گیا ہوگا تو پھر دوبارہ رابطہ کریں انشاءاللہ۔ اچھا بھائی، کیا والد کا حج اولاد کے لیے کافی ہے؟ کلیم اللہ صاحب یو پی سے پوچھتے ہیں، میں حج کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں لیکن والد کہتے ہیں کہ ہم حج کر چکے ہیں اس لیے تم پر حج فرض نہیں ہے، جبکہ کاروبار وغیرہ ہم سب کا ہے اور پیسے بھی ہمارے پاس رہتے ہیں، تو کیا ہم حج کریں یا والد کی اجازت کا انتظار کریں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ والد صاحب کا حج اولاد کے لیے کافی نہیں ہے، حج ہر ایک پر الگ سے لازم ہوتا ہے۔
آپ پر حج جب لازم ہوگا جب آپ میں استطاعت بھی ہو. یہ جو آپ نے کہا کہ کاروبار تو ہمارا ہے، تو ہمارے کا مطلب کیا ہے؟ اگر والد صاحب کا بزنس تھا اور اسی بزنس میں آپ تعاون کر رہے ہیں اور اب سب مل جل کے بزنس کر رہے ہیں، تو اس سے یہ کاروبار آپ کا نہیں ہو جاتا. یاد رکھیے، فقہاء نے بیان کیا ہے کہ اولاد والد کے بزنس کو جتنی بھی ترقی دے گی تو وہ بزنس والد ہی کا رہے گا، اس کی ملکیت والد ہی کی رہے گی. تو یہ کاروبار آپ کا ہے کا مطلب اگر انویسٹمنٹ آپ نے اپنے پیسوں سے بھی کی ہے تو پھر تو آپ بھی شریک ہو گئے. اگر آپ کی انویسٹمنٹ اپنے ذاتی پیسوں سے نہیں ہے تو یہ ابا ہی کا کاروبار ہے، تو اس کاروبار کی وجہ سے آپ پہ حج فرض نہیں ہوگا. ہاں، آپ نے یہ کہا کہ پیسے بھی ہمارے پاس رہتے ہیں، تو اگر پیسے آپ کے پاس اس طور پر رہتے ہیں کہ اس بزنس سے جو ارننگ ہوتی ہے تو وہ ارننگ آپ ہی رکھ رہے ہوتے ہیں، اور والد صاحب نے یہ کہا ہوا ہے کہ جو پیسے آپ اپنے پاس رکھیں گے وہ گویا آپ ہی کے ہیں، گویا نہیں بلکہ صاف لفظوں میں کہ وہ آپ کی رقم ہی ہے، وہ صرف انتظامی معاملات انتظام کے لیے آپ کے پاس نہیں رکھوائے گئے بلکہ وہ سچی مچی کے پکے آپ کو دے دیے گئے ہیں. تو پھر وہ آپ ان پیسوں کے مالک ہیں. پھر دیکھا جائے گا کہ ایام حج، یعنی حج کی جب درخواستیں جا رہی ہوتی ہیں، ایام حج نہیں بلکہ وہ ایام جن میں حج کی درخواستیں جا رہی ہیں، تو ان دنوں میں اگر آپ کے پاس اتنی بڑی رقم جمع ہو گئی جس سے حج کرنا ممکن ہے تو پھر آپ پہ حج فرض ہو جائے گا. لیکن اگر وہ پیسے آپ کے پاس ویسے ہی رہتے ہیں کیونکہ کاروبار میں آپ تعاون کر رہے ہیں والد کے پاس، تو والد صاحب نے کہا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی جو ارننگ آ رہی ہے رکھتے رہو، پھر ہم مشترکہ حساب کرتے رہیں گے، تو یہ پھر امانت ہے آپ کے پاس، اس سے آپ پر حج فرض نہیں ہوگا. اور جب آپ پہ حج فرض ہو جائے تو پھر اس میں والد صاحب کی اجازت ضروری نہیں ہے. ہاں، اگر جانے میں والد صاحب کو نقصان کا اندیشہ ہو، ان کو خدمت کی ضرورت ہے، بوڑھے ہو گئے ہیں، تو پھر ان کی اجازت ضروری ہے. بیرون ملک جمعہ میں شرکت کا مسئلہ. حسان صاحب اٹلی سے پوچھتے ہیں، میں اٹلی میں جاب کرتا ہوں، یہاں جمعے کے دن دوپہر میں کھانے کا 1 گھنٹہ دیا جاتا ہے لیکن مسجد قریب نہیں ہے. گھنٹے میں 1 بس چلتی ہے اور پیدل کا راستہ بھی آدھے پونے گھنٹے سے زیادہ ہے. ایسی صورت میں میرے لیے جمعے کا کیا حکم ہوگا؟ اگر کسی دن ظہر نہیں پڑھ پا رہا تو اس دن ظہر پڑھوں گا یا کس طرح ازالہ کیا جائے گا؟ بھائی دیکھیں، جمعے کی نماز تو لازم ہے، آپ کسی بھی طرح سے جمعے میں شرکت کا انتظام کریں. جمعے کے دن شہر میں ہوتے ہوئے جمعہ چھوڑ دینا یہ تو بہت سخت گناہ ہے. تو اگر یہاں آپ لوگوں کے لیے پہنچنا ناممکن ہے تو آپ جتنے لوگ آپ کے اڑوس پڑوس میں ہیں ان سب کو کہہ کر جمعے کی نماز کا وہیں پر انتظام کر لیں آپ، کیونکہ یہاں آپ بتا رہے ہیں کہ بہت دور ہے اور کنوینس کا بھی مسئلہ ہے کہ جانے کے لیے کوئی صرف ایک ہی بس ہے، اور پیدل کا بھی رستہ آدھے پونے گھنٹے سے زیادہ کا ہے، تو یقیناً حرج ہے. تو اس حرج کا یہ حل نہیں ہے کہ آپ جمعہ ہی چھوڑنا شروع کر دیں، بلکہ اس حرج کی تلافی اس طرح سے ہی ہو سکتی ہے کہ آپ تمام حضرات جو بھی وہاں، ظاہر ہے آپ اکیلے تو نہیں ہوں گے، آپ لوگ مل کے وہاں پر وہیں پر کہیں قریب میں یا تو مسجد بنائیں. سب سے بہتر تو یہ ہے کہ مسجد بھی نہیں بنا سکتے تو کہیں بھی کسی بھی جگہ میں اس 1 گھنٹے کے دوران جو آپ لوگ کو دیا جاتا ہے اس میں آپ جمعے کی نماز پڑھیں. کوئی بھی صاحب خطبہ پڑھ لیں اور 2 رکعت پڑھ لیں، اس طرح سے جمعہ ادا ہو جائے گا. خطبہ دیکھ کے بھی پڑھا جا سکتا ہے، جو بھی جمعے کے خطبے مل رہے ہیں نیٹ پہ بھی مل جائیں گے آپ کو، انٹرنیٹ پہ اس کا پرنٹ آؤٹ نکال لیں. بھائی کسی ساتھی کے ذمہ لگائیں، آپ یہ پہلے اذان دیں، اس کے بعد پھر دوسری اذان دیں، پھر اس کے بعد یہ خطبہ پڑھیں اور 2 رکعتیں پڑھیں اور سلام پھر لیں، جمعے کی نماز ادا ہو جائے گی. اس طرح سے جمعہ چھوڑتے رہنا یہ درست نہیں ہے. بطور عمل کیے جانے والے ذکر کا ثواب. زاہد صاحب گجرات سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ اذکار جو عمل کے طور پہ کرتے ہیں، یعنی وظیفے کے طور پہ کرتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے، جیسے سورہ فلق، سورہ ناس، کیا اس کا ثواب ملتا ہے؟ جو اذکار ہم قرآن میں وظیفے کے طور پہ پڑھتے ہیں نا، جیسے رات کو سورہ فلق پڑھ کے پھونکتے ہیں اپنے اوپر، تو یہ تلاوت نہیں ہوتی. اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں اس سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ بھی نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ یہ رقیہ ہے، دم ہے. تو قرآن کی کوئی بھی ایسی آیت جو بطور رقیہ کے پڑھی جائے، جیسے آیت کرسی ہم پڑھتے ہیں اور پھونک لگاتے ہیں اپنے اوپر، دم کرتے ہیں، تو ایسی کوئی بھی آیت قرآن کی جو بطور دعا کے پڑھی جائے، بطور رقیہ کے پڑھی جائے، اس کے بارے میں یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس پہ ثواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا. کیونکہ یہ سوال ایسا تھا کہ جو بہت سے لوگوں کی ممکن ہے سمجھ میں ہی نہ آیا ہو. تو جو چیز بھی بطور رقیہ کے پڑھی جاتی ہے تو وہ بھی دعا ہی ہوتی ہے. تو اس طرح سے تلاوت کا ثواب تو نہیں ملے گا، لیکن انشاءاللہ دعا کا ثواب بہرحال ملے گا، کیونکہ اس میں آپ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، میں صبح کے رب کی جو ہے پناہ میں آتا ہوں، اور پھر من شر الوسواس الخناس ہے،
وہ من شر حاسد اذا حسد، یہ سب دعاؤں کے الفاظ ہیں کہ حاسد کے شر سے پناہ مانگتا ہوں میں، تو دعا کا ثواب ملے گا اس پہ انشاءاللہ۔ کیا زبان سے نیت کرنا ضروری ہے؟ ابرار احمد سومرو سکھر۔ نماز کی نیت کا کیا حکم ہے؟ دل میں نیت کافی ہے یا لفظوں میں سے نیت کرنا ضروری ہے؟ دل میں نیت کافی ہے، زبان سے نیت کو اگر کوئی ثواب سمجھے گا تو یہ بدعت ہے۔ تو نماز میں زبان سے نیت کرنا اسلاف سے صحابہ سے ثابت نہیں ہے، البتہ مطلق نیت وہ الفاظ سے بھی ثابت ہے۔ ہم جب حج عمرے کے لیے جاتے ہیں تو لبیک اللہم لبیک کہہ کے ہم جو ہے وہ باقاعدہ زبان سے نیت کرتے ہیں کہ اے اللہ میں عمرے کی نیت کر رہا ہوں یا میں حج کی نیت کر رہا ہوں، اور یہ والی زبان سے نیت حدیث سے ثابت ہے۔ تو نماز میں بھی اصل تو یہی ہے کہ دل میں نیت ہو۔ تو وسوسے کے جو مریض ہوتے ہیں جن کو یہی نہیں پتہ ہوتا ہم نے دل میں سوچا کیا ہے، تو ان کا وسوسہ دور کرنے کے لیے علماء نے ایسے لوگوں کو کہا ہے کہ وہ زبان سے نیت کر لیں تاکہ ان کو یہ اطمینان ہو جائے کہ ہم نے نیت کی کیا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے فقہاء نے کہا ہے۔ اس پہ بعض لوگ بدعت ہونے کا حکم لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی حدیث سے دکھاؤ کہ زبان سے نیت ثابت ہے۔ تو بھئی حدیث سے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ زبان سے نیت ثابت نہیں ہے، اور اس لیے سنت ہی نہیں ہے زبان سے نیت کرنا۔ باقی اگر کوئی وسوسے کا مریض ہو اور اس کی طبیعت میں قرار حاصل نہ ہو رہا ہو تو پھر اس کے بارے میں زبان سے نیت بدعت ہے یا نہیں، تو یہ آپ کسی حدیث سے دکھائیں، کیونکہ مطلق نیت زبان سے تو بہرحال ثابت ہے۔ جیسے حج کے موقع پہ کی ہے، وہ بھی تو اسی لیے کی ہے نا کہ آپ کی جو فکر ہے وہ ایک جگہ مجتمع ہو جائے اور آپ کو پتہ ہو کہ میں نے نیت کیا کی ہے۔ تو نماز بھی بار بار آتی ہے، بعض لوگ وہمی ہوتے ہیں، وہم کے مریض ہوتے ہیں، وہ اگر زبان سے نیت نہیں کرتے ساری نماز میں وہ یہی سوچتے رہتے ہیں میں نے کیا نیت کی ہے۔ تو ایسے وہمیوں کو اصل تو حل یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر کو دکھائیں۔ تو جب تک ڈاکٹر علاج کرے گا اس وقت تک تو کئی نمازیں پڑھ چکے ہوں گے نا، تو ڈاکٹر جب تک علاج کرتا نہیں ہے ان کا یا علاج ان کا کامیاب نہیں ہوتا، اس سے پہلے ہم ان کو وسوسہ دور کرنے کے لیے فقہا کہہ دیتے ہیں کہ زبان سے نیت کر لیں تاکہ آپ کو یہ اطمینان ہو جائے کہ میں نے نیت کیا کی ہے۔ لیکن بہرحال اصل حکم یہی ہے کہ صرف دل سے نیت کرنی چاہیے، زبان سے نہیں کرنی چاہیے، اپنے آپ کو وہم کا مریض نہیں بنانا چاہیے۔ جتنا اسلاف سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے جو نماز کی نیت کے بارے میں، بس اس پر اکتفا کرنا چاہیے۔ محمد انس جے پور سے پوچھتے ہیں دعائے قنوت کی جگہ قنوت نازلہ پڑھنا، کیا وطر میں دعائے قنوت کی جگہ قنوت نازلہ اللہم اہدنی فیمن ہدیت والی دعا پڑھ سکتے ہیں؟ پہلے تو آپ وہ معروف دعا پڑھیں اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک، وہ دعا پڑھیں۔ اس کے بعد یہ والی بھی پڑھ لیں اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت، تاکہ دونوں دعائیں جمع ہو جائیں تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا۔ اور اگر صرف وہ دعا اس دعا پر اکتفا کریں تو احناف کے ہاں وہ والی دعا زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر یہ دعا بھی پڑھ لیں گے تو واجب ادا ہو جائے گا۔ تجارت میں بلکہ کوئی بھی دعا آپ پڑھ لیں، قنوت یعنی وطر کی جو آخری رکعت میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے اس میں کوئی بھی دعا آپ پڑھ لیں گے تو جو دعا کا وجوب ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ سنت موقدہ یہی ہے کہ مشہور دعا پڑھی جائے۔ تجارت میں منافع لینے کی حد۔ زکریہ احمد سلہٹ بنگلہ دیش۔ ہمارا پرنٹنگ کا کاروبار ہے، اس میں پر اسکوائر فٹ ہمارا خرچ 10 روپے آتا ہے اور ہم لوگوں کو 14 روپے میں بیچتے ہیں، اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ زکریہ صاحب دیکھ لیں آپ کا راز فاش ہو گیا، پبلک کو پتہ چل گیا اچھا بھائی 10 روپے کا خرچہ آ رہا ہے 14 روپے میں بیچ رہے ہیں، تو جائز ہے آپ کوئی دھوکہ ووکہ نہ دیں، لوگوں کو بتائیں بھائی یہ 14 روپے کا ہے، آپ نے لینا لو، نہیں تو پتلی گلی سے نکلو آپ۔ تو کوئی دھوکہ نہیں دیں گے تو پھر جتنا بھی چاہے پروفٹ لیں وہ آپ کے لیے جائز ہے۔ اگر کسی کو لگ رہا ہے کہ زیادہ پروفٹ لے رہا ہے تو بھائی وہ دوسرے سے وہ خرید لے جا کے وہ چیز، یا اس سے پرنٹ کروا لے۔ ادھار تجارت پر زیادہ منافع لینے کا حکم۔ محمد جنید حافظ آباد سے پوچھتے ہیں میں ایک دکاندار ہوں، ایک بوری میں 2000 میں فروخت کرتا ہوں، لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں زیادہ پیسوں میں دے دیں لیکن ادھار دے دیں، مثلاً 2000 کے بجائے آپ 2500 میں یہ چیز ہمیں دیں لیکن ہم پیسے 2 یا 3 ماہ کے بعد دیں گے، کیا اس طرح ادھار پر زیادہ پیسے لینا جائز ہے؟ جائز ہے، اس شرط کے ساتھ کہ اسی مجلس میں قیمت جو طے ہو گئی پھر اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ آپ اپنی ایک پروڈکٹ بیچ سکتے ہیں کہ بھئی یہ چیز جو ہے یہ 50 روپے کی ہے کیش پہ، اور ادھار پہ ہے یا قسطوں پہ ہے یہ 100 روپے کی، تو اب کسٹمر چلا گیا اور کہنے لگا ٹھیک ہے میں یہ چیز لے کے جا رہا ہوں، اگر میں ابھی پیسے لے آیا تو 50 روپے لے آؤں گا، اور اگر ابھی نہیں لے کر آیا میں بعد میں آیا تو پھر میں 100 روپے لے کر آؤں گا، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اسی وقت کسٹمر طے کرے گا اسی مجلس میں کہ میں 50 والی قیمت پہ لے رہا ہوں یا 100 والی قیمت پہ،
50 والی قیمت پر لے لیا تو اسی وقت اس کو پیسے ادا اس کے ذمہ لازم ہو گئے، بے شک وہ ادا نہ کرے، دے بعد میں، وہ گنہگار ہوگا اس تاخیر کی وجہ سے، لیکن اب اس 50 میں اضافہ یا کمی نہیں ہو سکتی۔ اور اگر اس نے یہ طے کر لیا کہ میں یہ قسط والی قیمت پہ لے رہا ہوں، ادھار پہ لے رہا ہوں، یعنی 50 کی چیز میں 100 پہ لے رہا ہوں، 2000 کی چیز میں 2500 پہ لے رہا ہوں، اور وہ چلا گیا گھر، اگلے دن آ کے کہتا ہے کہ ایسا کریں آپ یہ کیش لے لیں اور 2000 ابھی لے لیں، 500 چھوڑ دیں، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اب جب 2500 روپے قیمت طے ہو گئی تو اب اگر وہ ایڈوانس میں پیمنٹ کر دے گا تو بھی وہ 2500 ہی کرنے پڑیں گے، اور اگر مزید لیٹ ہو گیا، اس نے کہا تھا میں 2 مہینے میں پیمنٹ دوں گا لیکن 2 مہینے گزر گئے، 2.5 مہینے ہو گئے، 3 مہینے ہو گئے، تو بھی مالک جو ہے اس سے 2500 جو قیمت تھی اس میں اضافہ نہیں کر سکتا، تو وہ قیمت اب 2500 ہی ہو گئی ہے۔ اس میں جلدی پیمنٹ کی باعث، جلدی پیمنٹ کی وجہ سے اس میں کمی کرنا یا مزید لیٹ ہونے کی وجہ سے اس میں اضافہ کرنا، یہ دونوں چیزیں ناجائز اور حرام ہیں، اور یہ دونوں سود کہلائیں گی۔ تو جو قیمت طے ہو گئی بس اس پر اب دینا پڑے گا، تو اس طرح سے ادھار پر آپ کسی سے اضافی نفع لے سکتے ہیں۔ حافظ حنظلہ فاضل راول پنڈی سے کہتے ہیں نامحرم ٹیچر سے پڑھنا، میں ACCA کا طالب علم ہوں، کیا نامحرم ٹیچر سے پڑھنا جائز ہے؟ اگر آپ کے پاس میل اور فیمیل دونوں ٹیچر کا آپشن ہو لیکن زیادہ اچھے پڑھانے والی فیمیل ٹیچر ہوں اور ان کا رزلٹ اچھا آتا ہو تو کیا حکم ہوگا؟ نیز کیا خواتین کے لیے میڈیکل کالجز میں میل ٹیچر سے پڑھنا جائز ہوگا یا نہیں؟ اصولی بات یہ ہے کہ جوان عورت کے لیے میل ٹیچر سے پڑھنا حرام ہے، ناجائز ہے، اور میل یعنی مرد کے لیے فیمیل ٹیچر جو جوان ہو اس سے پڑھنا ناجائز ہے، کیونکہ اس میں فتنے کا اندیشہ ہے بہت زیادہ، اور فتنے ہوتے بھی ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک کو فتنہ ہو، فتنے کا خطرہ ہونا کافی ہے، اس لیے اسلام نے اختلاط سے منع کیا ہے، کیونکہ ٹیچر سے جب آپ پڑھیں گے تو بار بار اس کی طرف آپ کو دیکھنا پڑتا ہے، بار بار اس سے فائدہ یعنی استفادہ کرنا پڑتا ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی یعنی 2-4 دفعہ دیکھنا پڑے، بلکہ بار بار اس سے آپ کا کانٹیکٹ ہوتا ہے، تو یہ بالکل شریعت میں جائز نہیں ہے۔ البتہ میڈیکل کالجز میں جو کچھ ہو رہا ہے، یعنی جو ہماری یونیورسٹی میں ہو رہا ہے، تو یہ ہمارے اختیار سے نہیں ہو رہا، حکومت نے ایسے ادارے بنائے ہیں یا پرائیویٹ ایسے ادارے ہیں، اب ظاہر ہے تعلیم تو حاصل کرنی ہے، وہ تو ایک مجبوری ہے، تو ایسی مجبوری میں علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ بجائے اس کے کہ قوم کا ایک بہت بڑا طبقہ تعلیم ہی سے دور ہو جائے اور وہ علم کو چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائے، تو یہ تو ظاہر ہے پھر سارے کرپٹ لوگ اس میدان میں آ جائیں گے، یا وہ لوگ جو کرپٹ تو نہیں ہے لیکن بہرحال بے دین ہیں وہ لوگ آ جائیں گے اس میدان میں، تو حکومت تو بہرحال گنہگار ہے کہ وہ ایسی تعلیم کا انتظام کیوں نہیں کرتی کہ میلز کو پڑھائیں اور فیمیلز ٹیچر فیمیلز کو پڑھائیں، حکومت پر لازم ہے یہ، لیکن جب تک گورنمنٹ ایسا انتظام نہیں کرتی تو پھر آپ کے لیے مجبوری ہے، کلاس میں جب آپ جا کے بیٹھیں گے تو میل ٹیچر ہو یا فیمیل ٹیچر ہو آپ کو بہرحال پڑھنا ہے، تو ایسی مجبوری میں آپ کے لیے جائز ہے، جب تک مجبوری نہ ہو شدید آپ کے لیے یہ عمل جائز نہیں ہے۔ راہ چلتے خواتین کیسے نماز پڑھیں؟ ثنا صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہیں بائی روڈ سفر میں خواتین کے لیے نماز کا کیا حکم ہے؟ اگر انہیں پردے میں نماز ادا کرنے کی کوئی جگہ نہ ملے تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ گاڑی میں پیچھے نماز یعنی گاڑی کی پیچھے سیٹ پہ نماز پڑھ سکتی ہیں؟ فرض نماز کے لیے ان کو گاڑی سے اترنا پڑے گا، اور اس میں پردہ بھی شریعت میں رکاوٹ نہیں ہے، نماز قضا کرنا کسی صورت میں جائز نہیں ہے، آپ کو روڈ پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا پڑے آپ روڈ پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، اس چہرہ ڈھانک لیں اپنا، اور جیسے آپ کو جہاں بھی موقع ملتا ہے آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی، وضو بھی کرنا پڑے گا اگر وضو نہیں ہے، اس موقع پر اگر تھوڑی بہت بے پردگی ہو جاتی ہے جو نہ چاہتے ہوئے تو وہ شرعاً معاف ہے، تو نماز کا جو حکم ہے شریعت میں وہ پردے سے زیادہ اہم ہے، اور ظاہر ہے پردے کی تو ہو سکتا ہے نا، جب آپ بس سے اتریں تو چادر اپنے اوپر رکھیں، وضو کریں تو تھوڑا سا احتیاط کر لیں کہ چہرہ کسی کو نظر نہ آئے، پھر بھی نظر آ گیا کوئی وضو کی ایسی جگہ ہی نہیں ہے تو انشاءاللہ وہ بھی معاف ہو جائے گا اللہ کی طرف سے، اور اس کے بعد پھر آپ کہیں بھی جگہ ملتی ہے چاہے دائیں بائیں مرد ہی کیوں نہ کھڑے ہوئے ہوں، کوئی ایسی تنہائی والی جگہ نہیں ہے تو بے شک وہ کہیں دائیں بائیں مرد کھڑے ہوئے ہیں تو آپ وہیں کھڑے ہو کر قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیں، اپنے اوپر اسکارف ڈال لیں، چہرے پہ چادر ڈال دیں تاکہ بے پردگی نہ ہو، تو اس طرح سے بے پردگی سے بچ کے نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اس دوران پھر بھی کوئی تھوڑی بہت بے احتیاطی ہو گئی نہ چاہتے ہوئے تو وہ معاف ہے، لیکن نماز نہیں قضا کی جا سکتی۔ مسز رمضان کراچی سے پوچھتی ہیں کیا عمرہ میں خواتین کے لیے سفید لباس ضروری ہے؟ کیا عورت
کے لیے ضروری ہے کہ عمرہ پر جانے کے لیے سفید کلر کا سوٹ لے اور اسکارف بھی سفید کلر کا ہو؟ نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. مردوں کے لیے بھی سفید احرام ضروری نہیں ہے. تو آج کل سفید احرام کا رواج ہو گیا. اچھی بات ہے، سفید لباس کو پسند کیا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے. اگر کوئی کلر والا لباس بھی یعنی احرام بھی کوئی مرد پہننا چاہے، 2 چادریں ہوں، تو وہ بھی جائز ہے. کیا سارے انبیاء کا مذہب اسلام تھا؟ مسز محسن اسلام آباد سے پوچھتی ہیں. میں نے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے ہیں ان کا دین اسلام نہیں تھا اور وہ مسلمان نہیں تھے، کیونکہ انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھا تھا. کیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیے، اسلام کا ایک اصطلاحی معنی ہے اور ایک لغوی معنی. لغت میں اسلام کہتے ہیں اپنے آپ کو مکمل کسی کے سپرد کر دینا. تو اس حوالے سے تمام پیغمبروں کا مذہب اسلام تھا، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو مکمل اللہ کے سپرد کر دیا تھا، اس لیے ان کو مسلم کہا جاتا ہے. اور ان کے جو فالوورز تھے ان پیغمبروں کے، وہ بھی مسلمان تھے، یعنی مسلم تھے، کیونکہ انہوں نے بھی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا تھا. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اللہ کہتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا ابراہیم تم فرما بردار بن جاؤ، آپ نے فرمایا میں بن گیا. تو اس لحاظ سے ابراہیم علیہ السلام بھی مسلم تھے. لیکن یہ جو ایک ٹرم ہے، ایک اصطلاح ہے کہ ہمارے دین میں جو ہمیں مخصوص قسم کی تعلیمات دی گئی ہیں، 5 نمازیں فرض ہیں، رمضان کے روزے فرض ہیں، زکوٰۃ کا ایک مخصوص طریقہ ہے، نکاح طلاق کے ایک مخصوص احکام ہیں، وراثت ایک مخصوص حکم ہے. ان خاص عقائد میں تو تمام پیغمبر ایک ہی ہیں. جو عقیدے پچھلے پیغمبروں کے تھے وہی ہمارے بھی ہیں، پچھلی امتوں کے جو عقیدے تھے وہی ہمارے بھی ہیں. لیکن جو احکامات میں جو فرق ہے، تو ان احکامات میں جو ہمیں جو دین دیا گیا ہے تو اس کا نام ہے اسلام. تو پچھلے انبیاء کو جو دین دیا گیا تھا، اس معنی میں اس دین کا نام اسلام نہیں تھا. یعنی جو ٹرم اور اصطلاح ہے نا ہمارے دین کی، وہ اسلام ہے. پہلے جو مذاہب تھے، کسی کو عیسائیت کہا گیا، کسی کو یہودیت کہا گیا، تو ہمارے خاص دین کو جو ہے اسلام کہا گیا ہے مخصوص احکام کے ساتھ. تو اس معنی میں آپ ان کو مسلم نہیں کہہ سکتے، لغوی اعتبار سے آپ ان کو مسلم کہہ سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے دین اسلام صرف ہمارا مذہب ہے، ان کا مذہب دین اسلام نہیں تھا. البتہ مجازی معنوں میں ان کے مذہب کو بھی دین اسلام کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ بھی اسلام پر عمل کرتے تھے. یعنی کیا مطلب کہ وہ بھی اللہ کے جو بھی اس وقت دین نافذ ہوا، دین اللہ نے ان کو دیا تھا، اس پر پورا عمل کرتے تھے. اس معنی میں ان کو مسلم کہہ دیا جاتا ہے. لیکن خاص ٹرم کے اعتبار سے، اصطلاح کے اعتبار سے جو ہمیں جو دین دیا گیا ہے جس تفصیل کے ساتھ، اس دین کا اللہ نے نام اسلام رکھا ہے. اس سے پہلے جو ادیان تھے ان کا نام اسلام نہیں تھا، اگرچہ وہ برحق مذہب تھے.